اور وہاں شکست ہو گئی تو احد میں پلٹ کے آ گئے، اور پھر وہاں بھی آخرکار شکست ہو گئی تو پھر خندق میں جمع ہو کے سب آ گئے، الائڈ فورسز، احزاب کے بنے الائڈ فورسز، سب مل کے یہود، نصارہ اور منافقین اور آس پاس کے قبائل، وہ سب متحد ہو کے احزاب، پارٹیز سب مل کے حضور کے خلاف آئے گئے، اور اس کے بعد پھر وہاں بھی شکست ہو گئی تو پھر جناب ادھر حنین میں آ گئے، اتنے سخت جان لوگ تھے کہ لڑائیاں لڑے، مرے، کٹے، مگر حق بات کو ماننے والے نہیں۔ اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حرص تھی کہ ایمان لوگ لائیں، لوگ ایمان لائیں۔ ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں کا اور میرا حال ایسا ہے، حضور نے فرمایا کہ جیسے کوئی آگ کسی نے جلائی ہو اور وہ آگ میں پرندے گر رہے ہیں، پری وہ تتلیاں آگ کے جو کیڑے رہتے ہیں وہ آگ میں گرتے ہیں، تو فرمایا کہ تم بھی ایسی ہو کہ دوزخ میں تم گر رہے ہیں، اور وہ ان کی طرح، وہ تتلیوں کی طرح، اور وہ جو کیا ہوتے چھوٹے چھوٹے کیڑے پتنگوں کی طرح تم گر رہے ہو آگ میں، اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تم کو بچا رہا ہوں۔ اتنی فکر حضور اور اتنی خواہش سمجھے کہ یہ سب مومن ہو جائیں اور یہ بچیں دوزخ کے عذاب سے، بلا وجہ جلیں گے، تکلیف اٹھائیں، یہ حضور کو فکر تھی۔ تو فرما رہے کہ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور کے اس حرص کو واضح کیا، اسی حرص کی کہ سب مومن ہو جائیں، ایمان قبول کر لیں، رات دن وہی فکر۔ تو فرمایا اگر ان کا اعراض کرنا آپ کو بڑا لگتا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، اور بے تکی قسم کے سوالات بھی کرتے تھے، چلیے جناب ہم ایمان لا لیتے ہیں آپ پہ، آپ کے ساتھ 2 فرشتے ہونا چاہیے آپ کی حفاظت کو، جب آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ سے مانگیے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ جب نبی ہیں تو آپ کو جو ہے ہرا بھرا باغ، مکے میں تو پورا صحرا تھا، گرمی تھی، تو ایک ہرا بھرا باغ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے آپ کو کھانے پینے کرنے کے لیے، اور کیا کمی ہے اللہ کے پاس کہ وہ جنت سے کوئی باغ اتار دے؟ بے تکی گفتگو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، ان کا کفر اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس سے کہ کافر کیوں ہیں، مومن کیوں نہیں ہوتے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، اور آپ کی حرص کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر وہ بولے کہ زمین میں ایک سرنگ نکالو دور تک، تو بھی آپ کی خواہش ایسی ہے کہ آپ سرنگ نکالنے تیار ہوں گے، او سلماً فی السماء، اگر وہ کہیں کہ آپ کو آسمان میں سیڑھی لگا کے چڑھنے کے لیے ہم کو موقع دیجئے تو آپ وہ بھی کرنے تیار ہیں، اتنی آپ کو حرص ہے اور خواہش ہے لوگوں کی ہدایت پانی کی۔ فَتَأْتِيهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، لیکن نہیں، اگر آپ ایسا کریں گے بھی، یہ بھی اگر کوئی وہ معجزات طلب کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان معجزات کی ادا کرنے پر قادر ہے، کر سکتا ہے، جو چاہے ان کی مانگ ہو سکتی ہے پوری، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ انکار کرنے والے، کٹ حجتی کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کے من مانے معجزات نہیں دیتا کہ جو دل میں آیا مانگے اور جو دل میں آیا، اس کا ایک نظام ہے، اس کے تحت وہ کام کرتا ہے۔
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو اقتضاء ہیں. ایک تو اقتضاء جبریہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس میں ایک تو جبر ہے. مثلا جس آدمی کو جیسا بنایا ہے یہ اقتضاء جبری ہے اس کی. جانور کو 4 پیر کا بنایا، جانور 2 پیر کا نہیں ہو سکتا. پرندے کو اس شکل میں بنایا، اونٹ کو اس شکل پہ بنایا، ہاتھی کو اس شکل پہ بنایا، انسان کو اس شکل پہ بنایا. تخلیقی جہت میں انسان مجبور ہے. جھاڑ کو کھڑے کر دیا، جانور کو جھکا دیا، انسان کو کھڑے کر دیا. تخلیقی جہت میں سب کے سب مجبور ہیں. جس کو جو رنگ و روغن دیا، شکل و صورت دیا، مجبور ہے، بدل نہیں سکتا. کسی کو نابینا بنایا، کسی کو لنگڑا بنایا، کسی کو مچھلی بنایا، کسی کو جانور بنایا، کسی کو کتا بنایا، کسی کو بلی بنایا، کسی کو انسان بنایا. مرضی. اس میں انسان مجبور ہے، نہیں بدل سکتے آپ. کسی کو عورت بنایا، کسی کو مرد بنایا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس میں جبر ہے. اس کی اقتضاء جبریہ سے اس میں اللہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے کام کیا ہے. دوسرا اقتضاء اختیاریہ ہے کہ آپ کو زبان دی، اختیار دیا، چاہو تو گالی دو اس سے، چاہو تو تسبیح پڑھو. آپ کو پیر دیا، چاہو تو نیکی کے راستے پہ لگاؤ اس کو چلو، یا چاہو تو برائی کے راستے پہ چلے جاؤ. اختیار ہے. انسان کو جبر اور اختیار میں انسان ہے. الجبر والاختیار دونوں کے بیچ میں انسان ہے. تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اگر ویسا اختیار اگر جبر کرتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو مومن بنا دیتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کے معاملے میں جبر سے کام نہیں لیا بلکہ اختیار دیا ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہتا ہے مومن بنے، جو چاہتا ہے کافر بنے، مرضی اس کی. اور اسی اختیار کی وجہ سے انسان کی پکڑ ہوگی کہ کیوں کیا ایسا. فلا تکونن من الجاہلین. لہذا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو سارے انسانوں کو سب متقی پرہیزگار اور مومن بنا دے سکتا تھا اگر جبری قوت سے کام لیتا. سب کو مومن بنا دے، کوئی بھی زمین پہ کافر باقی نہیں رہتا تھا. لیکن نہیں، اس نے اختیار دیا ہے آپ کو، اعمال کا اختیار دیا ہے. چاہے تو اعمال خیر کرو، چاہے اعمال شر کرو، اس میں تمہاری پکڑ ہوگی. انما یستبل فلا تکونن من الجاہلین. تو لہذا ہے ایمان والو جاہلوں کی طرح سوچنے والے مت بنو. انما یستجیب الذین یسمعون. جو لوگ فرما بردار ہیں وہ اللہ کی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں. والموت یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون. اور تمام مردوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن بیدار کرے گا اور سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مولانا، اللہ تعالیٰ کے اختیار جبریہ کے تعلق سے سورہ توبہ کی ایک آیت ہے، اگر اجازت ہو. وما تری فی خلق الرحمن تفاوت. صحیح ہے نا؟ صحیح. وما تری فی خلق الرحمن تفاوت. وما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. قرآن مجید میں ہے. کیا معنی؟ اللہ کی جو تخلیق ہے اس میں کوئی نقص
آپ کو نہیں ملے گا. جس کو جیسا چاہے بنائیں گے ہم. اس میں کوئی نقص نہیں ملے گا. یہ دیکھیے یہ انگوٹھے کو اتنا کر دیا, وہ انگلی کو اتنا بڑھایا, وہ بیچ کی انگلی کو آگے کیا, اس کو پھر نیچے, اس کو تو اور چھوٹی بنایا, بلا وجہ. سمجھ رہے ہیں یہ بے نظم ہے. سمجھ رہے ہیں کیا مسلمانوں کے جیسا کچھ بھی کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ نظم ہے پورا. اچھا پھر ان میں جوڑ میں یہ دیکھیے ایک گھوسا بن گیا, ہتھیار. یہ دیکھیے چمچے وہ بن گیا, کیا بولتے اس کو, کانٹا. کانٹا بن گیا, چمچا بن گیا. یہ دیکھیے کٹورا, یہ دیکھیے پلیٹ. تو فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, انسان کو ہم نے بہترین ڈھانچے پہ